چور اور تھانے دار والا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، دو دوستوں والا رشتہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ سفر میں اما عائشہ ساتھ ہیں، اللہ کے رسول ساتھ ہیں، رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، خلوت ہے، آپ فرماتے ہیں عائشہ چلو ایسا عذرا ہے، یعنی خوش طبی کے طور پر عائشہ ایسا کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ اب امام الانبیاء سے بڑھ کر سنجیدہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے اپنی گھر والی کے ساتھ وہ ایک رشتہ جو دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ رکھا، آپ نے دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نئی میری شادی ہوئی تھی، میں دبلی پتلی تھی، میں آگے نکل گئی اور میں بڑی خوش ہوئی کہ میں جیت گئی، آپ بھی مسکرائے، کوئی بات نہیں۔ پھر کئی سال گزر گئے، اسی طرح کا پھر موقع آیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مجھ سے آگے نکل گئے اور ہنستے ہوئے فرمایا عائشہ اب بازی برابر ہوئی، جب تو آگے نکلی تھی اب میں آگے نکلا ہوں۔ یعنی گھر کے ماحول کو بالکل دوستانہ بنایا ہے۔ یہاں تو جب میاں گھر میں آتا ہے بچے سہم جاتے ہیں، بیوی ایسے منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ بند گوبھی والا منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے کہ کرے تو کیا کرے۔ تو یہ جو معاملات ہیں کم از کم چلو یعنی پھول والا منہ نہیں بناتے، گلاب والا نہیں بناتے، چلو پھول گوبھی جیسا بنا لو، لیکن بناؤ تو پھول جیسا نا۔ تو یہ دونوں چیزیں جب میاں گھر میں داخل ہو، یہ آپ کے اتنے جذبات جو ہیں اس لیے کہ اتنے سارے لوگ، بند گوبھی والا منہ جو ہے گھر میں تو نہیں بنتا الحمدللہ۔ اور یہ جب آدمی آئے اور اللہ کے رسول نے دیکھیے، اللہ کے رسول نے 4 باتیں بڑی خوبصورت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وہ عورت، ہر بات خوبصورت، وہ عورت کہ جو صلت خمسہا، دن کی جو 5 نمازیں ہیں، اگر وہ عورت یہ 5 نمازیں پڑھتی ہے، صامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے روزے اگر وہ رکھتی ہے، اور اطاعت بالہا، جس پر سب سے بڑا جھگڑا ہوتا ہے وہ یہ تیسری بات ہے جو اللہ کے حبیب نے فرمائی، وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، جنت۔ حتیٰ کہ شادی کے بعد عورت پر ماں باپ کی بھی نہیں چلے گی، میاں کی چلے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، مگر ہونا چاہیے، نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے نا، ہم کروائیں گے نا۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا کاش ہے؟ کروا دیں آپ، یہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے یہاں جھگڑے بیٹھنے کا مقصد ہی یہی، جھگڑے ہوتے اسی وجہ سے۔ جب اللہ کے حبیب کی بات ہی نہیں ماننی تو پھر مسلمان کہلانے کا، مسلمان ہونے کا مطلب ہی کیا ہے؟ تیسری بات جو آپ نے فرمائی اطاعت بالہا، اپنے خامند کی بات مانے۔ چوتھی اور آخری بات آپ نے فرمائی احسنت فرجہا، اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ جب یہ 4 کام وہ عورت کر لے گی اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرے گا۔ فرمایا جس دن یہ مرے گی اللہ جنت کے 8 دروازے اس پر کھولے گا اور اسے کہے گا فَلْتَدْخُلْ